ناظرین، آپ کی خدمت میں آج کی ویڈیو اینڈ ٹائمز کے حوالے سے ہے۔ اس ویڈیو میں آخری زمانے میں رونما ہونے والی 10 نشانیوں کا ذکر کریں گے کہ جب یہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہوگی تو کیا کیا علامات بائبل مقدس کے مطابق ظاہر ہوں گی۔ ناظرین، میں ہوں تنویر چودھری، اور اب بنا وقت ضائع کیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بائبل مقدس کے مطابق اینڈ ٹائم میں، یعنی دنیا جب اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہوگی تو کون سی 10 علامات ظاہر ہوں گی۔ علامت نمبر 10، قدرتی آفات جیسے زلزلے، قحط اور وبائی امراض میں اضافہ ہوگا۔ علامت نمبر 9، جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور بہت سے لوگوں کو اپنی فریبی تعلیمات سے گمراہ کریں گے۔ نمبر 8، جنگیں اور جنگوں کی افواہیں کثرت سے پھیلیں گی جس سے عالمی بد امنی پھیلے گی۔ اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت صورتحال ہمارے کانٹیننٹس میں، یعنی 7 بر اعظموں میں سے اس وقت 3 بر اعظموں میں جنگی حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ علامت نمبر 7، بہت سے لوگوں کی محبت ٹھنڈی ہو جائے گی جس سے ہمدردی کی کمی ہوگی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کے ساتھ ناراض ہے، ایک ہی گھر میں بھائی اکٹھے اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، بہنیں بھائیوں کی مخالف اور بھائی بہنوں کے مخالف ہیں۔ افراتفری کا، آپادھاپی کا، اپنی لالچ کا زمانہ آ چکا ہے۔ ہر کسی کو اپنی پڑی ہے کہ میں لالچ کی آنکھ سے دیکھ کر کے اس کی ہر شے ہتھیار لوں، اور ہمدردی کو ختم کر کے نفرت کو جنم دیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، لا قانونیت اور بے حیائی کا عروج، معاشرے کا خدا کے احکام سے منہ موڑنا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اٹھائیے جہاں لوگ ہماری طرح کا کام کر رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو بچا رہے ہیں، روحوں کو بچا رہے ہیں، وہاں پر ٹک ٹاکرز، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ گروپس، چاہے یوٹیوب ہو، کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو، سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر آپ کو برا مواد جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں سے آپ کی نسل کشی بھی ہو رہی ہے، جہاں سے آپ خدا کا حکم بھی توڑ رہے ہیں۔ خدا کے احکامات جب حضرت موسیٰ کو ملتے ہیں تو ان میں سے پہلے 3 احکام اگر پڑھیں تو خدا تعالیٰ اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جب ہم 4 سے لے کر کے 10ویں حکم کے بارے میں آتے ہیں تو اس میں یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ ماں باپ کی عزت کرنا آج نہیں ہو رہی۔ 5ویں حکم پر اگر ہم جاتے ہیں تو 5ویں حکم میں واضح طور پر خدا جو ہے ہمیں بتاتا ہے، پھر 6 میں واضح طور پر بتاتا ہے، پھر 7ویں میں بتاتا ہے، پھر 8ویں میں بتاتا ہے، پھر 9ویں میں، اور پھر 10ویں میں۔ یہ سب آپ جانتے ہیں کہ زنا نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، بری خواہش نہ رکھنا، بیگانہ مال کا لالچ نہ کرنا، یہ ساری تمام خواہشات جو ہیں ان کے بارے میں خدا نے موسیٰ نبی کو جو شریعت دی، اسی کو مسیحی ہم اسی شریعت کو مانتے ہوئے آتے ہیں کہ خدا نے جو 10 احکام ہمیں دیے۔ اب آتے ہیں ہم 5ویں نمبر پر، مسیحیوں کے ظلم و ستم میں شدت آئے گی۔ مومنین کو اپنے عقیدے کے لیے بڑھتی ہوئی دشمنی کا سامنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ممالک کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر مسیحیوں کو بالکل چیلنجز کا سامنا ہے۔ بہت سارے جو غیر اسلامی ملک ہیں وہاں پر بھی مسیحیوں کو چیلنجز کا سامنا ہے، مگر اس کے باوجود خدا نے اپنی اس قوم کو برکت دے رکھی ہے۔ اب دیکھ لیجئے ملک پاکستان میں کتنے چیلنجز ہیں، انڈیا میں کتنے چیلنجز ہیں، بنگلہ دیش میں کتنے چیلنجز ہیں، بر اعظم افریقہ میں مسیحیوں کو کتنے سارے چیلنجز ہیں، یہاں تک کہ اکثر بے گناہ مسیحیوں کو جو ہے وہ توہین عدالت اور توہین مذہب کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم 4 نمبر کی علامت اور نشانی پر غور کریں تو ہمیں بہت وضاحت سے یہ سب
پتہ چلتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ جھوٹے مذاہب اور نظریات کا پھیلاؤ لوگوں کو مسیحیت کی سچائی سے دور کرتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے ممالک میں جھوٹے نبی برپا ہو رہے ہیں جو اپنے آپ کو پروفٹ کہتے ہیں۔ وہ بر اعظم ایشیا سے لے کر کے بر اعظم افریقہ تک، امریکہ تک اور باقی بر اعظموں میں بھی جھوٹے نبی جو نظریات پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کی اصلی، سچی، خالص تعلیم سے دور کر رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ گوگل کریں تو اس وقت بھی دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں سے مسیحیت کے ماننے والوں کی، یسوع مسیح کے پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے آخرت تک ہر گھٹنا خداوند یسوع مسیح کے آگے جھکے گا۔ تیسرے نمبر پر جو علامت ہے اس میں یروشلم میں یہودی ہیکل کی دوبارہ تعمیر کریں گے اور قدیم پیشین گوئیوں کو پورا کرنا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے تھرڈ ٹیمپل کی باتیں ہو رہی ہیں، تیسری بار جو ہیکل کو تعمیر کیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے نجات دہندہ مسیح یسوع نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس ٹیمپل کو، اس ہیکل کو 3 دن میں اس کو گرا دیا جائے گا اور میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، اور اس نے کر دکھایا۔ یہ جسمانی ہیکل کی بات تھی کہ انسان جو خداوند یسوع مسیح انسان کے روپ میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں موت میرے اوپر آئے گی اور میں موت پر غالب آؤں گا، اس کا یہ مطلب تھا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں جو ہیکل سلیمان نے تعمیر کی تھی اس کی بھی بات کریں تو جو اسرائیلی ہیں، جو یہودی ہیں، جو یروشلم میں دوبارہ ہیکل کی تعمیر کا پلان کیا جا رہا ہے، اور اس وقت اسرائیل پر کتنے سارے چیلنجز ہیں اسرائیل کو بھی کہ یروشلم میں غیر اقوام جو آباد ہیں ان کے حوالے سے بھی کافی سارے چیلنجز ہیں۔ مگر چونکہ یہ پیشین گوئی ہے، یروشلم میں یہودی ہیکل کی دوبارہ تعمیر کریں گے، قدیم پیشین گوئیوں کو پورا کرنا ہوگا تو یقیناً ہوگی۔ ناظرین، آپ زیادہ وقت ہم آپ کا نہیں لیں گے، اور بس میرے پاس 2 نشانیاں باقی ہیں۔ نمبر 2 پہ جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالمی رہنما کا عروج جو بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے گا اور دنیا کو افراتفری کی طرف لے جائے گا۔ یہ ایک بات ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ لوگ سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے والے ہیں، اور کیسے اکٹھے ہوں گے؟ کرپٹو کرنسی کی بات کی جاتی ہے، پلاسٹک کرنسی کی بات کی جاتی ہے، اور اس طرح کی باتیں ہیں جن سے سارے کے سارے لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جائیں گے۔ اور پچھلے دنوں جب کووڈ-19 تھا، کچھ 4-5 سال پہلے، تو لوگ کووڈ-19 کے بارے میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ وبائی امراض آ گئی ہیں، اور وہ آ چکی تھی، اور تب بھی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو ہمیں ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے یہ ہمارے ذہنوں کو ایک قابو میں، ایک کنٹرول میں لایا جا رہا ہے۔ آخری علامت کیا ہوگی؟ یسوع مسیح کی واپسی ہوگی جو زندہ اور مردہ، یعنی زندوں اور مردوں کا فیصلہ کرنے کے لیے، عدالت کرنے کے لیے آئے گا اور دنیا کا خاتمہ کرے گا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ اور مسیحیت کے مطابق یہ 10 نشانیاں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور ان کو آپ دوسروں تک بانٹیں تاکہ سب توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح کے حضور اپنے آپ کو لے کر کے آئیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ مسیحیت کے مطابق اختتامی اوقات کی سرفہرست 10 نشانیوں پر آپ نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس طرح کے مزیدار مواد جو کہ آپ جاننا چاہتے ہیں جس سے آپ کی زندگیاں سنور سکیں، تو پھر ہمارے چینل پاک ایڈم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور مزید آنے والی ویڈیوز آپ کس طرح کی دیکھنا چاہتے ہیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔